بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ مسجد میں خوشنود خدا کے کثرت سے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ عبادت، نماز اور دعا وغیرہ میں مصروف رہنے کا قصد ہو۔ لیکن اگر عبادت کے بغیر 3 دن مسجد میں روزے سے فقط بیٹھے ہی رہے تو اس کا اعتکاف درست ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ ان تمام دنوں میں بھی اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے جب روزہ رکھنا صحیح ہو۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کی 10 شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمان ہو، دوسری یہ کہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ کہ شروع سے لے کر اعتکاف کے آخر تک قربتاً الی اللہ کی نیت ضروری ہے۔ اعتکاف کی پہلی رات جس کی صبح اعتکاف کا ارادہ ہو، یعنی اعتکاف کی پہلی رات کو نیت میں شامل کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر رات ہی میں نیت رکھتا ہو کہ اعتکاف کا آغاز اس دن طلوع فجر سے ہوگا تو بھی جائز ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے، خواہ روزہ مستحب ہو، قضا کا ہو یا اجارے کا ہو۔ پس اگر انسان سفر یا مرض یا خاتون ایام حیض و نفاس میں ہو تو ان کا اعتکاف درست نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی خاتون اس حالت میں مسجد میں ٹھہر سکتی ہے۔ پانچویں شرط یہ کہ اعتکاف کم از کم 3 دن ہونا چاہیے، اگرچہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ زائد مقدار پورا 1 دن یا 1 رات ہو، یا ان کا کچھ حصہ ہو، جبکہ اعتکاف میں پہلی اور چوتھی رات شامل نہیں ہوتی، اور فقط درمیانی 2 راتیں اعتکاف کا حصہ شمار ہوتی ہیں، اور ضروری ہے کہ پہلے دن کا اعتکاف طلوع فجر سے شروع کیا جائے اور تیسرے دن کے غروب تک مکمل کیا جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے دن مثلا زوال کے وقت سے شروع کریں اور چوتھے دن زوال تک 3 دن مکمل کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی مزید 2 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یعنی 5 دن مکمل کرتا ہے، تو وہ 6واں دن بھی مکمل کرے، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ جب بھی 2 دن مزید بیٹھے تو تیسرا دن مکمل کرے۔ مثلا اگر 8 دن بیٹھے تو احتیاط واجب ہے کہ 9واں دن بھی بیٹھے، لیکن اگر زائد مقدار 2 دن سے کم ہے تو کسی وقت بھی اعتکاف چھوڑ سکتا ہے۔ 6 اور 7ویں شرط یہ کہ اعتکاف ان 4 مساجد یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ میں سے کسی ایک میں بیٹھنا چاہیے۔ اگرچہ شہر کی جامع مسجد میں بھی اعتکاف درست ہے، لیکن اگر اس جامع مسجد کا امام جماعت عادل نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس جامع مسجد میں اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گھر یا امام بارگاہ میں بھی اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ایک اعتکاف ایک ہی مسجد میں ہو، لہٰذا آدھا اعتکاف ایک مسجد میں اور دوسرا آدھا اعتکاف دوسری مسجد میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ کہ اعتکاف ان لوگوں کی اجازت سے ہو جن کی اجازت شرعی طور پر معتبر ہے۔ پس اگر بیٹے کا اعتکاف میں بیٹھنا والدین کے لیے اس کے شفقت کی وجہ سے اذیت کا باعث ہو تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہے۔ 9ویں شرط یہ کہ انسان جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے وہاں سے ضروری کام کے علاوہ نہ نکلے، اور اگر وہ مسئلہ جانتے ہوئے یا اس سے جہالت کی وجہ سے یا بھولے سے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اور اگر ضروری کام کے لیے مسجد سے نکلے تو ضروری مقدار سے زیادہ مسجد سے باہر نہ رہے، اور دوران اعتکاف اگر کسی انتہائی ضروری کام سے مسجد سے باہر جانا ہو جبکہ 2 راستے ایسے ہوں جن میں سے ایک طویل اور دوسرا مختصر ہو تو احتیاط لازم ہے کہ آمد و رفت میں مختصر اور قریبی راستہ اختیار کیا جائے، لیکن اگر طویل راستہ اختیار کرنا مختصر راستے کے مقابلے میں مسجد سے باہر تھوڑی دیر رہنے کا باعث ہو تو پھر طویل راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ 10ویں اور آخری شرط یہ 10ویں شرط 5 چیزوں پر مشتمل ہے کہ دوران اعتکاف 5 کاموں سے پرہیز کرے۔ نمبر 1، جماع سے پرہیز کرے، اور احتیاط واجب کی بنا پر شہوت کے ساتھ چھونا اور بوسہ دینے کا حکم بھی جماع جیسا ہے۔ دوسرا کام احتیاط لازم کی بنا پر استمناء، خواہ حلال طریقے سے ہی منی نکالے جیسے بیوی کی طرف دیکھنا۔ تیسرا کام خوشبو سونگھنا، خواہ خریدنے کے لیے ہی سونگھے، اور اگر وہ خوشبو عطر کی ہو تو لذت کے بغیر بھی سونگھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پھول اور جڑی بوٹی کی خوشبو ہو تو لذت کے کثرت کے بغیر جائز ہے، لہذا خوشبودار پھل کھانا جائز ہے۔ اسی طرح خوشبودار صابن یا شیمپو کا استعمال بھی جائز ہے۔
चौथा काम ख़रीद व फ़रोख्त करना, बल्कि एहतियात वाजिब की बिना पर हर किस्म का मामला हराम है, जैसे इजारा, मुज़ारबा वग़ैरह, अगरचे मामला ठीक होगा। अलबत्ता अगर मोतकिफ़ अपनी खुराक और एतकाफ़ के लवाज़िमात ख़रीदने पर मजबूर हो और इनको हासिल करने के लिए कोई और रास्ता न हो और ना ही किसी को ख़रीद व फ़रोख्त में वकील बना सकता हो, तो फिर ख़रीद व फ़रोख्त में कोई इश्काल नहीं है। पाँचवा काम किसी दीनी या दुनियावी मामले में महज बरतरी जताने के लिए बहस करना, अलबत्ता अगर हक़ को ज़ाहिर करने और किसी इश्तिबा को दूर करने के लिए हो तो जायज़ है, बल्कि बाइस सवाब है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि त्ताहिरीन।